السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ لہب کی تلاوت کی۔ سورہ لہب میں کلمات 24 ہیں، آیات 5 ہے، اور یہ سورہ لہب مکی ہے۔ اس میں ایک رکوع ہے، اس کے 81 حروف ہیں، 81 حروف ہیں، اس میں الفاظ ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو۔ ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کسی کام آیا اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب، سیصلی نارا ذات لہب، جلد ہی وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا۔ وامرأتہ، اور اس کی بیوی، حمالۃ الحطب، جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب کا تعارف۔ ابو لہب کا اصل نام عبد العزیٰ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا حقیقی چچا تھا۔ نہایت ہی حسین و جمیل تھا، رنگ سیب کی طرح دھمکتا تھا، اسی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب ہوئی۔ مالدار تھا، طبعاً بخیل تھا۔ مالدار تھا لیکن عادتاً بخیل تھا۔ آج بھی یہ صفات امیروں میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر سے اسے اس کی لونڈی ثویبہ نے دی تو اسی خوشی میں اس نے ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پیشتر ہی وفات پا چکے تھے۔ بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اسے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا، اسے کرنا پڑا تھا۔ بڑا چچا ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو باپ کا قائم مقام سمجھ کر اس نے اپنی طبیعت کے خلاف اس خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یہ اس کے بخل ہی کا نتیجہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب فوت ہو گئے تو انہوں نے آپ کی کفالت اس وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی، ابو لہب کے بجائے ابو طالب کی سپرد کی، جو مالی لحاظ سے ابو لہب کی نسبت بہت کمزور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعث کے بعد 3 سال تک اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام نہایت خفیہ طور پر ہوتا تھا۔ پھر جب یہ حکم نازل ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی کنبہ والوں کو، رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی اور بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو اپنے ہاں کھانے پر بلایا۔ کل 45 آدمی جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے لا الہ الا اللہ کی دعوت پیش کی تو ابو لہب جھٹ بول اٹھا، دیکھو یہ سب حضرات تمہارے چچا زاد بھائی ہیں، نادانی چھوڑو، نادانی چھوڑو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب کے مقابلے کی تاب نہیں لا سکتا، اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں، بس تمہارے لیے تمہارا باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے، اور اگر تم اپنی بات پر اڑے رہے اور عرب کے سارے قبائل تم پر ٹوٹ پڑے تو ایسی صورت میں تم سے زیادہ اور کون شخص اپنے خاندان کے لیے شر اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔
یہ ابو لہب نے کہی تھی۔ ابو لہب کی یہ تلخ اور ترش باتیں سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی اور دوسرے لوگ بھی اٹھ کھڑے ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اپنے قرابت داروں کو مدعو کر کے اپنی دعوت کو کھل کر پیش کیا، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چچا ابو طالب نے کھل کر آپ کی حمایت کا اعلان کر دیا، مگر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں ذاتی طور پر عبد المطلب کا دین چھوڑنے کو تیار نہیں۔ ابو طالب کی اس حمیت کے جواب میں ابو لہب کہنے لگا، خدا کی قسم یہ دعوت توحید برائی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ دوسروں سے پہلے خود ہی پکڑ لو۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، اللہ کی قسم جب تک جان میں جان ہے ہم اس کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ اور دوسری دعوت کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا کہ معززین بنو ہاشم میں سے کم از کم ایک آدمی یعنی ابو طالب ایسا ہے جس کی حمایت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسرا جرت مندانہ قدم اٹھایا۔ ایک دن آپ کو کوہ صفا پر چڑھ کر گئے اور فریاد کی واسباحا کی آواز لگائی اور قریش کی ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا اور کہا، اے بنی فرا، اے بنی ادا، اے بنی کعب وغیرہ وغیرہ، حتیٰ کہ سب قبائل کے قابل ذکر اشخاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکٹھا ہو گئے، اور جو نہ پہنچ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو گئے اور لوگوں سے پوچھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے اس پار ایک لشکر جمع ہو رہا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا ہمیشہ سچ ہی کا تجربہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو سن لو، میں تمہیں ایک سخت عذاب کی خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، لہذا تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، میں تمہیں اللہ سے بچانے کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ابو لہب یکدم بھڑک اٹھا اور کہنے لگا، تبا لک سائر اليوم لہذا جمعتنا، سارا دن تم پر ہلاکت ہو، اس بات کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اگرچہ ابو لہب کی اس بدتمیزی کی وجہ سے یہ اجتماع کچھ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، تاہم اس کا یہ فائدہ ضرور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب ارشاد باری اپنے پورے قبیلے کو اپنی دعوت سے آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پکار مکہ کے ایک ایک فرد تک پہنچ گئی، اور ابو لہب کی بدخلقی اور گستاخی کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن تو اور بہت تھے، بلکہ ابو لہب سے بھی زیادہ تھے، تو ان تمام دشمنوں میں صرف ابو لہب کا ہی قرآن کریم میں کیوں نام لیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ درج ذیل وجوہ کی بنا پر ابو لہب کا جرم واقعی اتنا شدید جرم تھا کہ قرآن میں اس کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عرب میں کوئی باقاعدہ حکومت تو تھی نہیں جہاں فریاد کی جا سکے، لے دے کر ایک قبائلی حمیت ہی وہ چیز تھی جو ایسے اوقات میں کام آتی۔ مظلوم شخص فوراً اپنے قبیلے کے لیے پکارتا اور پورا قبیلہ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوتا، اس لیے ان کو اضطراراً بھی صلہ رحمی کا لحاظ رکھنا پڑتا۔ ابو لہب ہی وہ واحد بدبخت شخص ہے جس نے اس دور کے واجب الاحترام قانون کو توڑ کر اپنے قبیلے کی علی الرغم ڈٹ کر آپ کی مخالفت کی۔ علاوہ ازیں جب بنو ہاشم اور بنو مطلب کو معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے شعب بن ابی طالب میں محصور ہونا پڑا، تو اس وقت بھی ابو لہب نے اپنے قبیلے کا ساتھ نہیں دیا۔ اور یہ تو واضح ہے کہ شعب ابی طالب کے محصورین میں بہت سے ایسے لوگ بھی شامل تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، تاہم قبائلی حمیت کی بنا پر انہیں سب کچھ گوارا کیا تھا اور اس قانون کو احترام کا حق ادا کیا۔ ہدیہ یہ کہ آپ چھوٹے چچا ابو طالب نے آپ کی حفاظت کے لیے زندگی بھر قریش مکہ کی مخالفت کی تھی، حالانکہ آخری دم تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، ارشاد فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، جس کے بارے میں چاہتے ہیں، اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، دعوت پیش کرنا ہمارا کام ہے۔
ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ارشاد فرمایا، اور قیامت تک کے تمام داعیان اسلام کے لیے یہ بات ذہن نشیں ہونی چاہیے۔ ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا فریضہ بطریق احسن بجا لانا چاہیے تھا، خواہ وہ ایمان لاتا یا نہ لاتا، مگر وہ آپ کی حفاظت کے بجائے بغض و عناد میں اتنا آگے نکل گیا کہ اس کا شمار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف اول کے دشمنوں میں ہونے لگا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے مقام پر تھا، اور باپ ہونے کے ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آپ خاموش رہتے، لہذا اس کی بدتمیزی کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے اس کا نام لے کر دیا۔ واضح رہے تبت یدا ابی لہب سے مراد یہ نہیں کہ جسمانی لحاظ سے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، بلکہ یہ بددعا کی قسم کے کلمات ہیں جو ناراضگی اور خفگی کے موقع پر بولے جاتے ہیں، اور ایسے الفاظ صرف عربی میں نہیں ہر زبان میں پائے جاتے ہیں۔ ابو لہب کا مال کی ہوس اور بخل مل کر ایک تیسری صفت پیدا کرتے ہیں، اور وہ ہے بزدلی۔ مال کی محبت، مال کی ہوس اور بخیلی، دو صفت ملنے کے بعد ایک تیسری صفت پیدا ہوتی ہے، وہ ہے بزدلی۔ یاد رکھیے گا، مال کی ہوس اور بخیلی دونوں مل کر ایک جو تیسری صفت پیدا ہوتی ہے وہ ہے بزدلی۔ جب جنگ بدر کے لیے بھرتی کا اعلان عام ہوا تو ابو لہب اس سے فرار کی راہیں سوچنے لگا۔ ایک شخص سے اس نے 4000 درہم قرض لینا تھا، جس کے ملنے کی اسے کوئی امید نہ تھی، کیونکہ وہ شخص مفلس تھا۔ ابو لہب نے اس سے سودے بازی کی کہ اگر وہ اس کی جگہ پہ جنگ بدر میں شریک ہو جائے تو وہ اس کے اپنے قرضے کو معاف کر دے گا۔ اس طرح ابو لہب نے ایک تیر سے دو شکار کیے، ڈوبے ہوئے قرضے کی وصولی بھی ہو گئی اور جنگ سے بچاؤ کا مقصد بھی حاصل کر لیا۔ جنگ بدر میں قریشیوں کی شکست فاش کی خبر سن کر اسے اتنا صدمہ ہوا کہ بیمار پڑ گیا۔ 7ویں دن یہ بیماری چیچک کی شکل اختیار کر گئی تو اسے اپنی ساری عمر کی کمائی برباد ہوتی نظر آنے لگی، کیونکہ اب اسے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا۔ چھوٹ کی وجہ سے اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ بالآخر وہ نہایت بے کسی کی موت مرا۔ مرنے کے بعد بھی اس کا کوئی بیٹا اس کے قریب نہ گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش بے گور و کفن گلتی سڑتی رہی۔ پھر جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو تانے دینے شروع کیے تو انہوں نے ایک حبشی کو کچھ معاوضہ دے کر وہ ایک گڈھا کھود کر اس کی لاش کو اس میں ڈھکیل دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، یا پتھر وغیرہ سے ڈال کر اسے پھینک کر لاش کو چھپا دیا۔ واضح رہے کہ اس آیت میں ما کسب سے مراد اس کی اولاد ہے، جیسا کہ احادیث صریح سے ثابت ہوا کہ اس طرح اللہ کا یہ قول پورا ہوا کہ نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی اولاد۔ ابو لہب کنیت ہونے کی دنیا میں مناسبت یہ تھی کہ اس کا رنگ سیب کی طرح لال تھا، اور آخرت میں مناسبت یہ ہوگی کہ شعلوں والی آگ میں پھینکا جائے گا۔ ابو لہب کی بیوی کا نام عروہ اور کنیت ام جمیل تھی۔ ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بہن تھی، اور جو ابو جہل کی موت کے بعد رئیس قریش اور سپہ سالار فوج بنا تھا۔ رسول دشمنی میں یہ عورت بھی اپنے خاوند سے کسی صورت کم نہ تھی۔ جنگل سے خاردار جھاڑ جھنکھار اٹھا لاتی اور رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے ڈال دیتی، تاکہ جب آپ صبح بیت اللہ کو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں۔ آپ کے بال بچے بھی زخمی ہوں۔ خاصی بد زبان اور مفسدہ پرداز عورت تھی۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو یہ مٹھی بھر کنکریاں لے کر بیت اللہ کو چل کھڑی ہوئی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجوم کی صورت میں سورہ لہب کا جواب دے اور کنکریاں مار کر اپنے انتقام کی آگ ٹھنڈی کرے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر ہی نہ آئے۔ سیدنا ابو بکر سے کہنے لگی رضی اللہ عنہ، تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ سنا ہے وہ میری ہجوم کرنا چاہتا ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اس نے تو کوئی ہجوم نہیں کی، یعنی اگر وہ ہجوم کی ہے تو اللہ نے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں۔ یہ جواب سن کر وہ واپس چلی گئی۔ لمبی اور خوبصورت گردن ہرن کی طرح
پتلی اور لمبی گردن، اس گردن میں 2 اور 1 سونے کا ہار پہنا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میں یہ ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے کاموں میں لگاؤں گی۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جس کی موچ کے چبھنے والی موٹی رسی سے وہ جھاڑ جھنکھار باندھا کرتی تھی، وہی اس کی گردن میں اٹک گئی اور ایسی پھنسی کہ بالآخر اس کی موت کا سبب بنا۔